الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، قیامت کی اہمیت اور اس کی کس حد تک عظمت، تباہ کن حالات، یہ سب بیان ہو گئے. اور یہ بات بھی آ گئی کہ وہاں اس دن، اس وقت اور قیامت کے آنے کے مواقع میں انسانیت کی کیا حالت ہوگی. یکون الناس، پوری انسانیت کی بات ہے. اب حساب و کتاب کی جب بات آتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جس کا ہم سے پہلے وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا. یہ بات ہمارے لیے ثابت ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی اپنی لمحات سمیت، لمحات سیکنڈوں سے شروع ہوتے ہیں، ہماری زندگی اپنی لمحات سمیت ایک سرمایہ ہے، ایک دولت ہے، ایک خزانہ ہے، ایک موقع ہے جسے یا تو ہم سمیٹتے ہیں یا گنواتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح کے معاملات میں ایک فرمان گرامی ہے. فرمایا ہر انسان صبح جب زندگی کا آغاز کرتا ہے تو وہ دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہو جاتا ہے. یا تو اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہوتا ہے، یعنی صبح سویرے زندگی کے آغاز میں اپنے آپ کو بیچ چکا ہوتا ہے، فروخت کر چکا ہوتا ہے اپنے آپ کو. اس سوداگری میں، اس تجارت میں اس نے یا تو اپنے آپ کو خرید کر کے آزاد کیا ہے یا اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے. اب قیامت کی جو مناظر اور صورتحال ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو لمحات، یہاں کی کارکردگی جو ہم زندگی کے ان لمحات ہی میں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی ہو یا اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ نافرمانی، اس سب کے لیے ہماری زندگی کے لمحات ہی لگیں گے. ہمارے دن، ہماری راتیں، ہماری محنت، ہمارے تگ و دو، ہماری تجارت، ہماری زراعت، معاشرت، بود و باش، تمام معاملات، یہ تمام ہمارے اعمال ہیں. اور ہر عمل اچھا نہیں ہوتا، ہر عمل مفید نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتا. دیکھنے کی بات ہے. اب انسان اپنے سرمایہ سے خرید رہا ہے، تہجد کی نماز خرید رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا خرید رہا ہے، رزق حلال کمانے کی ہمت خرید رہا ہے، حلال کھانے اور کھلانے کے مواقع خرید رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں سوداگری کر رہا ہے، خرید رہا ہے، انفاق خرید رہا ہے،
اللہ کی رضا میں جان دینے خرید رہا ہے، مال دینا خرید رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، نفع منفعت، نفع در نفع۔ گناہوں کی صورت میں وہ ضائع کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، لمحات گوا رہا ہے، ان لمحات کا نقصان کر رہا ہے۔ کتنی نمازیں نہیں پڑھی، رمضان المبارک کا کیا کیا، رزق اور روزی کے معاملے میں کیا، اللہ رب العزت نے جو مقصد زندگی دی تھی اس کی طرف کس حد تک بڑھے، یہ ہوتا ہے نقصان۔ اب قیامت کے دن انسان کے لیے اور اس کے اعمال کے لیے ترازو رکھے جائیں گے۔ اب گوانے کا نام گناہ، کمانے کا نام ثواب۔ تو جب تونے جائیں گے یہ اعمال، پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہر اس شخص کی نیکیاں جو ترازو میں بھاری آ جائے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایک ایسی زندگی میں ہوگا جو ہر لحاظ سے خوشکن، اطمینان بخش، فرحت بخش، اور ہر لحاظ سے اس کے لیے خیر اور مفید، ایسی خوشیاں کوئی ان کے بعد غم نہیں، ایسے نفع جس کے بعد نقصان نہیں، ایسی سعادت جس کے بعد کوئی شامت نہیں، جس کی نیکیاں غالب ہوں، وزن کے حالت میں اس کی نیکیاں غالب، تو یہ اس کے لیے حالت اور صورتحال ہوگی۔ اب جس کے لیے برائیاں ہی باری بڑھ جائیں، نیکی کم اور بدی زیادہ، جب تولے جائیں گے تو نیکیوں کا پلہ اوپر اور برائیوں کا پلہ بھاری۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر اسی طرح کے انسانوں کی جگہ، اسی طرح کے انسانوں کی جگہ جہنم ہے۔ دراصل ہاویہ بھی جہنم کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور ہاویہ کہتے ہیں انتہائی بلند جگہ کہ جہاں سے کوئی چیز گر کر نیچے آ جائے، بہت اونچے بلندی کہ جس سے کوئی گر جائے، اور ظاہر ہے پھر گرنے کے بعد کیا حالت ہوگی، جس طرح پہاڑیوں میں یا وادیوں کے کونے میں بہت بلند قسم کے اسے پہاڑی نما علاقے ہوں گے، چیزیں ہوں گی، بلکہ پہاڑ ہی سمجھ لیں کہ کوئی ان میں ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ جس سے انسان اتر سکے آرام کے ساتھ، وہیں سے گرنا۔ جب اس صورتحال ہوگی تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر اس کے آخری ٹھکانہ، اس کی رہنے کی جگہ ہاویہ ہے، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام۔ اب فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ ہاویہ ہے کیا؟ یہ جہنم کی آگ ہے کہ جو حرارت اور گرمی میں اعلیٰ ترین حد تک ہے، اور دنیاوی اعتبار میں جو آگ ہمیں ملی ہے، اللہ رب العزت نے جو مخلوقات کے لیے آگ رکھی ہے، یہ تو جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں حرارت اور تباہ کنی میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ کئی گنا زیادہ اس آگ سے اس کی گرمی ہو تو کیا ہوگا، جب یہی آگ اپنی شدت اور حدت کی سبب جہاں بھی جائے ہر چیز کی نقش مٹا دے، تو پھر کیا حالت ہوگی۔
انسان کی نعوذ باللہ ان آگوں میں پڑنے کی صورت میں، جہنم کے آگ میں پڑنے کی صورت میں۔ اللہ رب العزت نے عبرت کے لیے تمام حق اور حقائق بیان فرما دی اور یہ ظاہر کر دیا ہے کہ دیکھو یہاں مقصد لے کے آئے ہو، اس مقصد کے حصول کے لیے ذرائع بھی تمہیں دے دیے گئے ہیں۔ آپ کے پاس جو چیز ہے اسی کو اللہ کی بندگی میں لگائے، وہی آپ کے لیے عمل صالح ہوگا اور وہی چیز آپ کی نیکیاں بھاری کرنے کا سبب بن جائے گی۔ اور اللہ کی نافرمانی اور احکامات توڑنا، یہ برائی اور اس طرف چلنے والا ہر قدم، ہر کام، ہر بات، ہر چیز، ہر لین دین، وہ سب حرمت میں آئیں گے، وہ برائی میں آئیں گے، اور برائی کے وزنی ہونے کی صورت میں انجام و عاقبت تباہی ہے، جہنم ہے، جہنم کی شدید ترین آگ ہے۔ اللہ رب العزت علیم و خبیر ذات ہے، ہر چیز بہتر جانتا ہے، لیکن قیامت کے دن نامہ اعمال کی تول اور ان کا وزن ہونا عمل کرنے والے کی حجت تمام کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا مگر یہاں یہ ہوا وہ ہوا۔ ہر عمل دلیل اور ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہوگا، جسے وہ مان جائے گا کہ ہاں واقعی یہی میں نے کیا ہے۔ اور اللہ کے غفور الرحیم ذات سے بہتر انسان یہی امید کرے کہ اپنا رخ تبدیل کرے، اپنا رویہ تبدیل کرے، اور یہ سب باتیں، سب فرمودات اسی مقصد کے لیے ہیں کہ انسان کفر اور شرک سے نکل کر اللہ کی بندگی اور وحدانیت کی طرف آ جائے اور قیامت کی اپنی سعادتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ان باتوں پر یہ آج کی معروضات اختتام پذیر ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، خامیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی نیکیوں میں حساب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔